السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہشام الہادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا۔ میرے ساتھ میری امی یہاں پر موجود ہیں، ان کا نام ہے فرحت ہاشمی۔ تو ماما، ہم نے ابھی تک دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور وہ چلے گئے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں آج آیات 62 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اور اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا، ورکر سے، کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اس کو پہچان لیں، شاید وہ پھر یہاں آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں سے غلے کی قیمت نہیں لیتے، بلکہ جب بھائی واپس جانے لگتے ہیں غلہ لے کر تو وہ اپنے ورکر سے کہتے ہیں کہ یہ پیسے واپس انہی کے سامان کے اندر چھپا دو تاکہ یہ جب گھر جائیں تو وہاں پر اپنا سامان کھولیں اور پیسوں کو موجود پائیں، تو شاید یہ پھر سے واپس آئیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، مروت کا معاملہ کر رہے ہیں، ان سے پیسے لینے کو مناسب نہیں سمجھ رہے۔ لیکن ایسا اگر کر رہے تھے تو اس کے لیے بھی کتنے بڑے دل کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا ظرف تھا ان کا، وہ بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا اور ابھی انہوں نے ان کو پہچانا ہی نہیں، ان کا مال سامان کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بھائی دوبارہ لازمی واپس آئیں تاکہ ایک آنے جانے کا سلسلہ بنے اور پھر ایک دن سب مل بیٹھیں اور وہ خواب کی جو تعبیر تھی وہ پوری ہو، ان کے بیک آف مائنڈ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے حسن سلوک سے متاثر کریں اور وہ شوق میں بھی واپس آئیں کہ کتنا اچھا انسان تھا جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بہت اچھی تدبیر کی اور یہ تدبیر ان کی کامیاب ہوئی۔ بھائی واپس جاتے ہیں اپنے والد کے پاس اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ پیسے ان کے سامان سے نکل آئے ہیں۔ جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ آئندہ غلہ تمہیں اس وقت ملے گا جب تم اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آؤ گے، اور اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ واپس جا کر اپنے والد کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام ہیزیٹنٹ ہے، ریلکٹنٹ ہے، فکر کر رہے ہیں کہ پہلے ایک بچے کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور اس کا حال کیا ہوا، اب یہ اس کو بھی بھیج دوں، لیکن حالات کچھ ایسے تنگ ہیں کہ بھیجے بغیر گزارا بھی نہیں، کیونکہ اگر نہیں بھیجتے تو غلہ نہیں ملتا، غلہ نہیں ملتا تو پھر بھوک سے موت کا خطرہ ہے، کیونکہ کہیں اور سے تو کچھ مل ہی نہیں رہا تھا۔
کسی اور نے تو ایسا انتظام کیا ہی نہیں تھا، تو ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی صورت تھی۔ اور بھائی اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے، بالکل وہی جملہ بولتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بولا تھا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، ویسا ہی اعتماد کروں تم پر جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کیا تھا۔ ابھی تک یاد ہے تو بہت بڑا زخم تھا، بہت بڑی چوٹ تھی۔ ایک اور بات یہاں سیکھنے کی یہ ہے کہ انسان کا امیج اس کے عمل کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں اچھی اچھی باتیں کریں، بہت خوبصورت باتیں کریں، اس کی خوشامد کریں، اس کو لفظوں کے ساتھ بہلائیں، لیکن اگر آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ اس سے مختلف ہے تو آپ کی باتیں بالکل بے وزن ہیں، ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے وہ کرے بھی۔ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے، تو اس جملے سے فوراً وہ ریکال کرتے ہیں کہ اچھا پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو وہ وعدہ خلاف انسان کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص وعدے کا پابند ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات تو بس بات ہی ہے، میں تمہاری نہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، فاللہ خیر حافظہ۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، کوئی انسان اگر کسی کی حفاظت کرنا بھی چاہے تو کہاں تک کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ کرے۔ تو اصل حفاظت ان کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا حسن ظن تھا، کتنا اچھا گمان تھا، حالانکہ وہ ایک چوٹ کھائے ہوئے تھے، ان کا بیٹا گم ہو چکا تھا جس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو کچھ دن تو انسان بہت دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، پھر موت کا صدمہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی شخص کھو جائے، مسنگ ہو، جس کا پتہ نہ ہو کہ وہ ہے کہاں، تو اس کے بارے میں صبر کرنا بہت مشکل کام۔ تو اب دیکھیں نا کہ ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے اندر کیسے کیسے صدمے ہوں گے۔ لیکن انشاءاللہ یہ سورۃ یوسف جو ہے ایسے تمام غمگین اور دکھی لوگوں کے لیے ایک مرہم کا کام کرتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس صدمے کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ بھی کتنے نارمل طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انہیں یاد ضرور کراتے ہیں، لیکن اور یہ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں اور ان کو ان کی غلطی سے سبق سیکھنا سکھائیں، لیکن اس دکھ کے باوجود ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گمان برا نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ دنیا میں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کسی شخص پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ از دیر اینی گاڈ، کیا خدا ہے؟ اگر ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ اور اس طرح کے برے برے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اتنے عرصے سے یہ صدمہ سہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارحم الراحمین۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر معاملے کے اندر خیر ڈھونڈ لیتا ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، اس پر تکلیف آتی ہے تو بھی وہ سوچتا ہے کہ اس میں کچھ بھلائی ہے۔ لیکن عموماً شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے ایک واقعہ، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لے لیں، پھر آپ واقعہ آپ نے بتانا، ڈسکشن کو پھر ہم لوگ جاری رکھتے ہیں۔